السلام علیکم، میں ہوں انیلا اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل انیلاز ناول پر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو جناب، آج میں حاضر ہوں ارتکابی جرم کی قسط نمبر 56 کے ساتھ، تو جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور آپ لوگوں نے یقیناً عید کو بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا۔ عید کی چھٹیاں بھی ختم ہو گئی، اب معمول کے ڈیٹس بھی اسٹارٹ ہو گئے ہیں۔ میں نے رمضان میں کچھ ٹائم تک ایپیسوڈ دی تھی، اس کے بعد میں نے خود چھوٹا سا بریک لے لیا تھا اس وجہ سے، کیونکہ مصروفیات بہت زیادہ تھیں۔ تو اب میں بھی ایکٹیو ہو گئی ہوں، عید بھی ختم، چھٹیاں بھی ختم، تو اب ظاہر ہے کام بھی اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں، زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ناول کی طرف۔ سمارا کچن میں کھڑی نوڈلز تیار کر رہی تھی، چولہے پر رکھے برتن سے اٹھتی بھاپ کے ساتھ اس کے ذہن میں خیالات کا شور بھی ابل رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اس کے ہاتھ ایک لمحے کو ساکت ہو گئے، دل بے ترتیب انداز میں زور زور سے دھڑک رہا، جیسے سینے میں قید کوئی خوف کو کسی نے آواز دے دی ہو۔ اس حادثے کے بعد سمارا کی ذات جیسے بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ لڑکی جو کبھی بے خوف، نڈر اور ہر خطرے کا سامنا مسکراہٹ سے کیا کرتی تھی، اب ہر آہٹ پر چونک جاتی تھی۔ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ وہی سمارا ہے۔ وہ کچھ لمحے وہیں کھڑی سانس سنبھالتی رہی، پھر کانپتی ہوئی آواز سے بولی، کون ہے؟ دروازے کے پار سے آواز آئی، بیٹا دروازہ کھولو، میں ہوں۔ وہ آواز سمارا ایک پل میں پہچان گئی تھی، یہ اس کے والد انوار شیخ کی آواز تھی۔ سمارا نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ انوار شیخ کے سامنے کھڑے تھے، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں ندامت اور لہجے میں وہی مانوس شفقت۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سمارا کچھ نہ بولی، بالکل خاموش، ایسی خاموشی جس میں شکوے بھی تھے اور وہ سب باتیں بھی جو برسوں سے زبان تک نہیں آ سکی تھی۔ پاپا سے ناراض ہو؟ انوار شیخ کی آواز بھر آ گئی، بیٹا مجھے معاف کر دو، ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس سب کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ لمحہ بھر رکے، جیسے لفظوں کو سمیٹ رہے ہوں۔ مجھے عاطف نے سب کچھ بتا دیا ہے، میں جانتا ہوں میں اپنی غلطی پر، اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ جو کچھ بھی ہوا میں نے تمہیں مکمل طور پر قصوروار سمجھ کر سزا سنا دی، ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ تم پر کیا گزرے گی۔ میں ماضی کو بدل تو نہیں سکتا، مگر اپنی اس غلطی کا مداوع ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز میں ندامت کی گہری جھلک تھی، جیسے ہر لفظ اس کے دل کے بوجھ کو ظاہر کر رہا ہو۔ وہ دھیرے سے سہی مگر اپنی کوتاہی کو اعتراف کر رہے تھے۔ سمارا نے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں کے بند ٹوٹ گئے، برسوں سے رکی ہوئی نمی بے اختیار آنسوؤں کی صورت بہنے لگی۔ وہ آنسو جو صرف خوف کے نہیں تھے، بلکہ محرومی، تنہائی اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کے تھے۔ انوار شیخ نے ایک قدم آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور پھر وہ لڑکی جو شاید برسوں سے چپ تھی، جو اندر ہی اندر ٹوٹتی رہی تھی، آج باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے ایسے روئی جیسے اس کی
आंसुओं में सारा माज़ी तहलील हो रहा हो। कुछ देर बाद बाप-बेटी ने एक साथ बैठकर सम्मारा के हाथ के बनाए हुए नूडल्स खाए। ये बज़ाहिर सादा-सा खाना था, मगर इसमें अपनायत की ऐसी हरारत थी जो किसी ज़ियाफ़त से कम न थी। अब तो मेरी बेटी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती है, अनवार शेख ने मुस्कुराते हुए कहा। समारा भी हंस पड़ी। जी पापा, क्योंकि ये सच था। वो अब वाकई अच्छा खाना बनाने लगी थी। जब तक वो अनवार शेख के घर में रही थी, उसने कभी किचन का रुख नहीं किया था और अब जिंदगी ने न जाने उसे क्या-क्या सिखा दिया था। ये तो महज एक छोटा-सा खाना था। उसने पीछे उसके पीछे कहानी कहीं ज़्यादा बड़ी थी। खामोशी के चंद लम्हों के बाद अनवार शेख ने संजीदा लहजे में कहा, "समारा, तुम यहाँ नहीं रहोगी।" समारा चौंक कर उन्हें देखने लगी। क्या मतलब? उन्होंने गहरी सांस ली। मतलब ये कि बाप का घर होते हुए बेटी का यूं दर बदर रहना मुनासिब नहीं। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं तुम्हारे साथ ये ज्यादती कभी होने न देता। उनकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। तुम दरबदर हुई और तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसको मैं बदल तो नहीं सकता, मगर अब मैं अपनी बेटी को यूं बेसहारा नहीं छोड़ूंगा। समारा ने नजरें झुका ली। नहीं पापा, अब शायद यही मेरा नसीब है। अनवार शेख ने फौरन नफी में सर हिलाया। नहीं है समारा, ये तुम्हारा नसीब नहीं है। उनकी आवाज में ऐसी सख्ती और यकीन था कि समारा बेख्तियार सर उठाकर उन्हें देखने लगी। नसीब वो नहीं होता जो इंसान पर मुसल्लत कर दिया जाए बेटा। नसीब वो होता है जिसे इंसान अपने हौसले और फैसलों से बदल दे। समारा की आंखों में नमी तैरने लगी। लेकिन पापा, जो कुछ हो चुका है उसे कैसे बदला जा सकता है? लोग तो यही कहेंगे ना कि कसूर मेरा है। अनवार शेख की पेशानी पर बल उभर आए। लोग, वो तलखी से मुस्कुराए। बेटा, लोगों के फैसलों पर जिंदगियां नहीं गुजारी जाती। अगर लोग ही सच और झूठ का मयार होते तो दुनिया में इंसाफ नाम की कोई चीज बाकी ना रहती। तमारा की पलकों से एक आंसू ढलक गया। फिर भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं कि मैं दोबारा उस जालिम दुनिया का सामना करूं। अनवार शेख ने आहिस्तगी से उसके सर पर हाथ रखा। सुन लो समारा, मेरी बेटी किसी शिकस्त खुर्दा औरत का नाम नहीं है। तुम वो लड़की हो जिसे मैंने इज्जत, खुददारी और हिम्मत के साथ जीना सिखाया है। उनकी आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। अगर दुनिया ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को सजा देती रहो। जुल्म करने वालों का बोझ मजलूम के कंधों पर डाला नहीं जाता। सम्मारा ने लरजती आवाज में कहा। लेकिन पापा, क्या वाकई मैं दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर सकती हूँ? अनवार शेख ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया। ना सिर्फ कर सकती हो, बल्कि करोगी। क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं अपनी बेटी को किसी झूठे इल्जामात और टूटे हुए मासी की कैद में सिसकते नहीं देख सकता। फिर वो जरा झुके और उसकी आंखों में देखकर बोले, याद रखो समारा, टूटे हुए ख्वाब इंसान को कमजोर नहीं बनाते, वो उसे इतना मजबूत बना देते हैं कि आइंदा कोई उसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। अनवार शेख की बातें सुनकर समारा के दिल में जीने की वो मध्यम सी उम्मीद दोबारा जाग उठी, जो न जाने कब से मायूसी की धुंध में दबकर तकरीबन मर चुकी थी।
ابھی چند لمحے پہلے تک اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی زندگی کے تمام راستے بند ہو چکے ہوں، جیسے اس کے حصے میں صرف خاموشی، تنہائی اور شکست رہ گئی ہو۔ مگر اپنے باپ کے پراعتماد اور حوصلہ بخش الفاظ سن کر اس کے دل کے کسی گوشے میں ایک ننھا سا چراغ دوبارہ روشن ہو گیا تھا۔ انوار شیخ پھر قدرے سخت مگر محبت بھرے لہجے میں بولے، تم میری بیٹی ہو اور میرے ساتھ چلو گی، بس یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ان کے ضدی انداز کے آگے سب مارا کے پاس کوئی جواب نہ رہا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی، شاید ہار مان کر، شاید پہلی بار خود کو کسی کے حوالے کر کے۔ اسے پہلی بار یوں لگا جیسے وہ واقعی دوبارہ جی سکتی ہے، سر اٹھا کر، خودداری کے ساتھ، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس کی زندگی کا فیصلہ صرف وہ خود کرے گی، نہ کہ دنیا کے بے رحم فیصلے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ باپ بیٹیوں کے لیے محض ایک رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک مضبوط محافظ اور خاموش نگہبان ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا سایہ ہوتا ہے جس کی موجودگی میں بیٹی خود کو دنیا کی ہر سختی سے محفوظ محسوس کرتی ہے۔ جب حالات اس کے حوصلے توڑنے لگے اور زندگی کے راستے دھندلا جائیں، تب باپ کا ایک حوصلہ افزا جملہ ہی اس کے اندر نئی ہمت جگا دیتا ہے۔ بیٹی کے لیے باپ صرف سہارا نہیں ہوتا، بلکہ وہ یقین بھی ہوتا ہے جو اسے ہر مشکل کے مقابل ڈٹ کر کھڑے ہونے کی طاقت دیتا ہے۔ فضیلت دروازے کے قریب کھڑی تھی، ہاتھ آپس میں الجھے ہوئے تھے اور چہرے پر گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ کبیر چند قدم کے فاصلے پر خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن اور دبی ہوئی اذیت تھی۔ فضیلت نے ہمت جمع کی۔ کبیر، میں جانتی ہوں تم نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ تم پلیز اس بات کو گھر والوں تک نہ پہنچاؤ۔ کبیر کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی، مگر وہ مسکراہٹ دل تک نہیں پہنچی۔ تو تمہیں یہ خوف کھائے جا رہا ہے کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گا؟ فضیلت نے نظریں جھکا لی۔ میں میں صرف یہ نہیں چاہتی کہ سب کچھ بکھر جائے، ہماری وجہ سے ہماری فیملیز کی دوستی خراب ہو۔ کبیر نے آہستہ سے گہری سانس لی، جیسے اپنے اندر کے طوفان کو قابو میں لا رہا ہو۔ فضیلت، میں اتنا کمزور انسان نہیں ہوں کہ لڑکی کی عزت کو اپنے دکھ کا بدلہ بنا لو۔ وہ چند قدم آگے بڑھا، مگر اس کی آواز میں عجیب سی تھکن تھی۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں رسوا کر کے اپنے زخموں کا مرہم ڈھونڈوں۔ فضیلت کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کبیر، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ کبیر نے ہلکے سے سر ہلایا۔ مجھے معلوم ہے تم نے مجھ سے کبھی محبت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ رشتہ تم نے اپنے والدین کی خوشی کے لیے قبول کیا تھا، اور شاید میں نے اپنی خوش فہمی میں سے محبت سمجھ لیا۔ اس کی نظریں اب کہیں دور ٹک گئی تھی۔ تم جانتی ہو فضیلت، انسان کو سب سے زیادہ چوٹ تب لگتی ہے جب حقیقت اس کے خوابوں کو بے رحمی سے جگا دیتی ہے۔ فضیلت نے لرزتی آواز میں کہا، میں تمہیں تکلیف دینا نہیں چاہتی تھی۔ کبیر ہلکا سا مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں بے حد کرب تھا۔ محبت میں تکلیف دینا یا نہ دینا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ فضیلت، بعض اوقات دل ایسے لوگوں سے وابستہ ہو جاتا ہے جو کبھی ہمارے نصیب میں لکھے ہی نہیں ہوتے۔ پھر اس نے پہلی بار براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مطمئن رہو، تمہارا راز
मेरे साथ ही दफन रहेगा, ना तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आएगा, ना तुम्हें किसी के सामने झुकने दूंगा। वो लम्हा भर को रुका, फिर धीरे से बोला, क्योंकि चाहे तुम मेरी ना हो सको, मगर मेरी मोहब्बत इतनी छोटी नहीं कि तुम्हें रुसवा करके जिंदा रह सके। कबीर की बातें सुनकर फसीलत खामोश खड़ी रह गई। उसके पास कहने को अल्फाज थे भी, तो जैसे लबों तक आकर बिखर जाते थे, मगर दिल के किसी होशे में एक अजीब सी कशमकश ने जन्म ले लिया था। वो ना चाहते हुए भी दोनों को आपस में तोलने लगी थी। कहाँ शहरोज, जो हमेशा अपनी जात के गिर्द ही घूमता रहा था। फसीलत की घबराहट, उसके खौफ, उसकी बेबसी, उन सब से जैसे उसका कोई ताल्लुक ही ना था। हर लम्हे बस उसे अपने रिश्ते का ऐलान, फसीलत के लिए इनसिक्योरिटीज और खुद के सुकून के बारे में ही सोचता रहता था। और कहाँ कबीर, जो सब कुछ जान लेने के बावजूद भी सिर्फ फसीलत की इज्जत और सुकून का ख्याल कर रहा था। उसे अपनी ज़ात, अपनी तकलीफ से कोई सरोकार नहीं था। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए अजीब सी नमी तैर गई। ये कैसा इंसान था जिसे सबसे ज्यादा दुख पहुंचा था, मगर वही सबसे ज्यादा जब्त में खड़ा था। जिसे हक था वो शिकवा करे, मगर वही खामोशी से उसकी हिफाजत कर रहा था। सीलत के दिल में एक गहरा सवाल उभर आया, क्या मोहब्बत वाकई वही थी जिसे वो शहरोज के नाम से पहचानती आई थी, या फिर मोहब्बत दरअसल वो खामोश एहसास था जो इस वक्त कबीर की आंखों में छुपा हुआ था। ऑफिस के वसी कमरे में फाइलों का ढेर, लैपटॉप की मद्धम रोशनी और मुसलसल बजते फोन, सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर अर्श का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। वो चंद लम्हे खाली नजरों से स्क्रीन को देखता रहा, फिर जैसे अचानक कोई ख्याल आया, उसने फोन उठाया और अंदलिप का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से चंद बेल्स के बाद नर्म सी आवाज सुनाई दी, जी, अस्सलाम वालेकुम। अशे के लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। वालेकुम अस्सलाम, क्या कर रही हो? अंदलिप ने हल्की सी हैरत से कहा, तुमने इस वक्त कॉल की, सब खैरियत है ना? तुम तो इस वक्त ऑफिस में मसरूफ होते हो। अशे ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और आहिस्ता से बोला, मसरूफ तो हूँ, मगर क्या करें, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा। क्यों? अंदलिप ने धीमी आवाज में पूछा। अशर ने लम्हा भर खामोश रहकर कहा, क्योंकि दिल कहीं और रह गया है, और वो जगह तुम्हारे पास है। फोन के उस पार चंद लम्हे की खामोशी छा गई। अंदलिप के लबों पर बेअख्तियार मुस्कुराहट आ गई। तुम भी ना अशर, बातों में हद से ज्यादा मुबालगा करते हो। अशर हल्का सा हंसा, ये मुबालगा नहीं है अंदलिप, हकीकत है। अजीब बात है ना, सारा दिन सैकड़ों लोगों से बात होती है, मगर दिल को सुकून सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनकर मिलता है। अंदलिप की आवाज में नरमी और हया घुल गई। अगर तुम ऐसे अल्फाज कहोगे तो फिर मुझे डर लगने लगेगा। कैसा डर? अशर ने फौरन पूछा। यही कि कहीं मैं तुम्हारी आदत ना बन जाऊं। अशर की आवाज अब पहले से ज्यादा संजीदा हो गई। अंदलिप, तुम आदत नहीं हो, आदतें वक्त के साथ बदल जाती हैं। तुम तो वो एहसास हो जो इंसान के दिल में एक बार जगह बना ले तो फिर सारी जिंदगी दिल से नहीं निकलता। अंतलिप चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, तुम्हें मालूम है, जब तुम यूं बात करते हो तो दिल को अजीब सा इत्मीनान मिलता है, जैसे दुनिया की सारी परेशानी कहीं दूर रह गई हो। अशर ने धीरे से कहा, जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरे सुकून की वजह हो अंतलिप।
اور انسان اپنے سکون کو کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ پھر اس نے ہلکے مگر گہرے لہجے میں کہا، بس ایک وعدہ کرو، چاہے وقت جیسے بھی بدل جائیں، تم میری زندگی میں ایسے رہو گی، میرے دل کے سب سے خاموش اور سب سے عزیز آواز بن کر۔ اندلپ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، تمہیں معلوم ہے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے میری حیثیت سے کہیں زیادہ اہمیت دیتے ہو۔ عرشے ہلکا سا مسکرایا، اہمیت دی نہیں جاتی اندلپ، دل خود بخود کسی کو اہم بنا دیتا ہے، اور تم تو میرے جینے کی سب سے خوبصورت وجہ بن چکی ہو۔ اندلپ نے شرارت سے کہا، تو کیا اب تم آفس کے سارے کام چھوڑ کر صرف مجھ سے باتیں کرو گے؟ اگر دل کی سنو تو ہاں، مگر مجبور ہوں، کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جن سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ وہ ابھی یہ جملہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، الفاظ جیسے لبوں تک آ کر رک گئے۔ اشر، اندلپ نے دوسری طرف اسے پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اشر، تم سن رہے ہو نا؟ یکایک اس کی آواز میں گھبراہٹ شامل ہو گئی۔ چند لمحے بعد ہلکی سی سانس کی آواز آئی، پھر اشر دھیرے سے بولا، ہاں سن رہا ہوں۔ کیا ہوا، تم اچانک چپ کیوں ہو گئے تھے؟ اندلپ نے بے چینی سے پوچھا۔ اشر نے بات کو ہلکا بنانے کی کوشش کی، کچھ نہیں، بس ہلکا سا چکر آ گیا تھا۔ کیا؟ اندلپ کی آواز ایک دم تیز ہو گئی، اور تم اتنی آسانی سے کہہ رہے ہو کچھ نہیں؟ تم نے آج پھر ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا نا؟ اشر خاموشی سے مسکرا دیا، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیونکہ تم ہمیشہ یہی کرتے ہو، کام میں ایسے ڈوب جاتے ہو جیسے اپنی صحت کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ اس کے لہجے میں خالص فکر کا عنصر اور خفگی دونوں شامل تھے۔ اشر نے نرم لہجے میں کہا، اتنی فکر مت کیا کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اندلپ نے فوراً جواب دیا، نہیں، تم ٹھیک نہیں ہو، تم اپنا بالکل خیال نہیں رکھتے، نہ وقت پر کھانا، نہ آرام، پھر کہتے ہو کچھ نہیں ہوا۔ اشر ہلکا سا ہنسا، جیسے اندلپ کی ڈانٹ اسے اچھی لگ رہی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، ویسے اس مسئلے کا ایک حل ہے میرے پاس۔ کیا؟ اندلپ نے قدرے خفگی سے پوچھا۔ اشر نے مسکراتے ہوئے کہا، تم دلہن بن کر جلدی سے آ جاؤ، پھر تم خود ہی میرا خیال رکھنا۔ چند لمحوں کے لیے دوسری طرف مکمل خاموشی چھا گئی، پھر اندلپ کی دھیمی شرمیلی آواز سنائی دی، تمہیں تو ہر بات میں بس مذاق سوچتا ہے نا؟ اشر نے ہنستے ہوئے کہا، یہ مذاق نہیں ہے اندلپ، ایک سنجیدہ تجویز ہے، کیونکہ سچ کہوں تو اب مجھے اپنے خیال سے زیادہ تمہارے خیال رکھنے کی عادت ڈالنی ہے۔ مقابل کی باتیں سن کر اندلپ کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا، گویا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حیا کی ایک نرم سی لہر سر سے پاؤں تک اس کے وجود میں دوڑ گئی ہو۔ وہ چند لمحے تک خاموش بیٹھی رہی، جیسے الفاظ نے اچانک اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئی تھی، اور لبوں پر ایک انجانی سی مسکراہٹ ٹھہر گئی تھی۔ اشر کی بے تکلف مگر محبت بھری باتوں نے اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر دی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا میری ناول آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہے۔ تو میری ویڈیو کے لنکس اور چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں، اور پلیز میں نے دیکھا ہے کہ میرے جتنے بھی مطلب ویڈیوز کو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ انہوں نے زیادہ تر لوگوں نے مطلب 70-80% لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ میرا چینل آگے بڑھے
مجھے آپ لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو پلیز میں آپ لوگوں کے لیے اتنی محنت کرتی ہوں، تو پلیز مجھے موٹیویٹ کریں، مجھے آپ لوگوں کی موٹیویشن کی ضرورت ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔